اب یہ مجھ پر کیوں یہ لعنت ہے؟ انہوں نے کبھی اس چیز کو لعنت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ جو چیز ہے اس کو وہ صحیح سمجھ گئے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. وہ ابھی شیطان کی بات سن لیتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، میرے اوپر بھی ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن میں اس کو اللہ کا عذاب نہیں مانتا. اس کو انہوں نے کبھی اللہ کا عذاب، ہم جو زیادتی کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر اللہ کا عذاب مانتے ہیں، ہر تکلیف کو. یا اللہ ہمارے ساتھ کیوں خفا ہے، اللہ ہمارے. دیکھیں اللہ نے جس سے ہم سے کہیں زیادہ محبت اور کتنی عزت دی ہے انبیاء کو، اور ان پر کیا کیا گزری ہے. ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جا رہے ہیں، مریم سلام علیہا جن کا اتنا مقام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام، اور بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد پبلکلی ان کو جو ہے تہمت لگائی جا رہی ہے، پبلکلی پوری ان کی کمیونٹی سے. کسی اور کو کوئی امیجن نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے، کیا گزرے گی اس کے اوپر. اور انہوں نے تو کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی. یہ قرآن میں الفاظ ریکارڈ ہیں ان کی تکلیف کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون کون سے الزامات نہیں لگائے کہ کیا تکلیفیں ان کو نہیں دیں گی، بلکہ ان کی اپنی فیملی سے. ان کے ہاں بیٹا ہوا، بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، تو ساتھ میں چچا رہتے تھے برابر میں. ہمارے جو سامنے برآمدہ ہوتا ہے نا پاکستانی گھروں میں، پرانے زمانے والے، میں ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار کے اس طرف دوسرے کا گھر ہے، تو پرائیویٹ جو بات ہو رہی ہے وہ اتنی پرائیویٹ نہیں ہوتی، حضور بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، رائٹ. تو چچا کو خبر مل گئی کہ یہ جو ہے میرے بھتیجے کی اولاد جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. بطرہ محمد، چاچا ان کا سگا چاچا گا رہا ہے، ناچ رہا ہے کہ محمد کا تو نام کٹ گیا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اب کوئی دشمن کو کرے تو اپنی جگہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، تمہارا اپنی فیملی بچے کی ڈیتھ پہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. اسی پہ تو آیا ان شانیہ کا هو الابتر، جو آیت آئی سورۃ الکوثر میں، اسی بات پر آئی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کوئی غصہ ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ بھی بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا، انہوں نے بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا، بڑی سالوں دعائیں. زکریا علیہ السلام نے جوانی کی عمر سے اولاد کی دعا کی ہے، اور پھر آگے جا کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری تربیت میں کوئی ہے نہیں، میں جاؤں گا تو مسجد کا خیال کون رکھے گا، تو وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، میری ذریت میں سے، یعنی میری اب ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے بھی کوئی اولاد دے دے مجھے جو میری جو وراثت ہے، یعنی اس دین کی تعلیم اور آل یعقوب کی وراثت ہے، اس کو وہ آگے کرے. ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں نہیں دی، رائٹ. تو یہ اور پھر نوح علیہ السلام کی مثال ہے، ان کو تو جو اولاد دی وہ بھی عذاب بن گئی، رائٹ. تو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی غلطی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے. دنیا مشکلوں کی جگہ ہے، انبیاء کے لیے بھی مشاکل تھی، ہمارے لیے بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پہلے کیسے کرے گا؟ ہمیں قوت دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے قوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مشکلوں کا سامنا کرنے کی توفیق دے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو دی، ان کو توفیق دی. توفیق دینے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے، کبھی یعنی صبر رہے گا، کبھی اسپائک ہو جاتا ہے نا، تو انسان جذبات میں زیادہ آ کے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ کبھی کبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. کبھی کبھی لوگ تکلیف میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ نارمل سرکمسٹانس میں کبھی بھی نہ کہیں، اور اس سے وہ ناشکرے اور بدتمیز اور بےہودہ یہ نہیں ہو جاتے. کہ جب کسی کی جو لوگ تکلیف میں ہیں، کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بار بار، یعنی آپ کے کردار پر بار بار کیچڑ پھینکی جا رہی ہے، اور وہ بھی فیملی کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف. باہر سے کوئی کرتا ہے تو کرے، اپنے ہی گھر والے کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اور وہ بار بار کیے جائے، اور پھر انسان ایک دن ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتے آپ ایسے، غلط ہے، اور پھر کہہ دیا، تکلیف سے ان کی بات نکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ اس تکلیف سے انسان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں.